بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے مرشد خانے کا ایک خاص عمل ہے جو کہ جادو، جنات، آسیب، دشمنوں، جادوگروں سے نجات کے لیے اور ہر قسم کے سائے کو ختم کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ مجھے میرے مرشد خانے سے 2 مرتبہ یہ عمل کرنے کی اجازت ملی اور میں نے خود درخواست کی تھی۔ ایک مرتبہ کہ ایک جادو ہم جب اس کا علاج کرتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ عمل کریں، تو جب آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ دوبارہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا پھر میں نے کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ کہا کہ ایک جادوگر ہے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو پھر یہی حکم ہوا کہ آپ یہی عمل جو ہے اس کو آپ کریں۔ تو پھر میں نے اس کو لیا اور میں نے پھر کہا کہ میں اب اس کو صرف پڑھوں گا نہیں، میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ الحمدللہ آج ہی میری زکوٰۃ جو ہے 41 دن کی پوری ہوئی ہے اور روزانہ ویسے تو 2 تسبیح میں نکالتا رہا ہوں، لیکن میرا ارادہ ایک ہی تسبیح کا تھا اور میں نے روزانہ 1 تسبیح یعنی اس پورے عمل کی نکالی ہے، اور اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی موجود ہے۔ سورہ تانی کی آخری 3 آیات ہر مرتبہ بسم اللہ، اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ملا کے اول آخر درود پاک 1 تسبیح نکالی ہے۔ اور اس عمل کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، ویسے تو بہت بڑا عالم دین ہے، بچپن میں میرے پاس پڑھتا رہا، تو اس کی ملاقات ہوئی ایک سید کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ کر لو دنیا کا کوئی جادو تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، کوئی جادوگر تم پر غالب نہیں آ سکے گا اور دنیا کا کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی روزانہ تم نے 1 تسبیح نکالنی ہے، 101 ہے یا 111 مرتبہ ہے، آپ پڑھیں تو 40 دن کا آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی چیز آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا کیونکہ اس کی اپنی مصروفیات ہے۔ میرے ذہن میں وہ بات بھی تھی۔ اب جب مرشد خانے سے حکم ہوا کہ آپ اس کو پڑھیں، پھر میں ارادہ کیا کہ اب میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور پھر احادیث میں بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام، بہت سارے روحانی عاملین کاملین کی زبان سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ جادو دنیا کا کسی بھی قسم کا ہو، اس کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس میں موجود ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہی جادو کا کاٹ کرنے کے لیے ہیں۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا، تو جب آپ پر اس کے اثرات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا، اور انہی کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کی، اور حضور کی برکت سے یہ پوری امت کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صبح شام یہ صورتیں پڑھ کر دم فرماتے تھے، ہر رات جب آپ سوتے تھے تو آپ یہی صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر آپ پھیرتے تھے۔ جب بھی آپ بیمار ہوتے تھے تو بیماری کی حالت میں بھی آپ یہی صورتیں پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استعمال بھی فرمایا، آپ کی سنت بھی ہے، اور یہ اسی لیے آئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھے گا اور ان کا عمل کرے گا اور ان سے فائدہ حاصل کرے گا، تو پھر اسے کسی اور عمل کی اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت نہیں ہوگی، اور کسی بھی قسم کا جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور اگر اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔